السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف مسلم یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے طلوع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس وقت اور کہاں پر ملی۔ ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے واقعات بیان کیے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے 40 سال کی عمر کے بعد ملی، یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو مبارک جو ہے 40 سال ہو گئی تھی، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تنہائی پسند ہو گئے تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت زیادہ پسند تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنا بہت اچھا محسوس کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت غار ہیرا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ستو لے کر، اور کئی دن جو ہے وہاں پر تنہائی کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غور و فکر کرنا ہر نبی کی یہ سنت ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تارے کو دیکھا کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب چاند کو دیکھا کہ چاند ہی ہو سکتا ہے، جب صبح ہوئی تو سورج کو دیکھا، سورج کو دیکھنے کے بعد جب سورج غروب ہو گیا کہا کہ میرا جو رب ہے وہ غروب ہونے والا نہیں ہے، میں تو اپنا چہرہ جو ہے اپنا منہ جو ہے اس طرف کرتا ہوں جس نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، میرا رب تو وہ ہے۔ تو اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے آپ کو تنہا رکھنا بہت زیادہ اچھا محسوس کرتے تھے، اور نبوت سے پہلے جو کچھ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے تھے، صبح سیم وہی واقعہ ویسا ہی واقعہ جو ہے پیش ہوتا۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کے اندر جو ہے مگن رہتے، کھو جاتے، اور غار ہیرا کے اندر جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے، اور جب راشن ختم ہو جاتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آتے اور ستو وغیرہ لے کر دوبارہ جو ہے غار ہیرا کے اندر تشریف فرما ہو جاتے۔ تو اسی طرح کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ تو جب وہ نمودار ہوا تو فرشتے نے عرض کی اقرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، یعنی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو ان فرشتے نے دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ عرض کی اقرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ تو تیسری مرتبہ اس فرشتے نے دوبارہ پوچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، اور فرشتے نے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بھینچ لا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھینچا، دبایا اپنے سینے سے لگا کر، اور سورۃ علق کی پہلی 5 آیتیں پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور یہ آیتیں پڑھی اور وہ فرشتہ جو ہے غائب ہو گیا۔ وہ فرشتہ کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں، خوف کے عالم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر گئے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوف کے عالم میں تھے، اور جاتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چادر دے دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل دے دیا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹ کر آرام فرما ہوئے۔
جب وہ خوف جو ہے ختم ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خوف کے عالم میں ہو، جب تک اس کا وہ خوف ختم نہ ہو تو اس سے کوئی بات نہیں پوچھنی چاہیے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کوئی بات نہیں پوچھی تھی۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کو آپ کا خدا تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے، آپ نے کبھی بتوں کو جو بتوں پر جو چڑھاوا ہوتا ہے وہ نہیں کھایا، آپ کو آپ کا رب کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک اس وقت ان کا جو حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اس وقت گھر میں آیا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو جب ساری بات بتائی تو ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ یہ تو وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوا تھا، یعنی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، یعنی کہ آپ اس وقت کے نبی ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل اس وقت جو بوڑھا ہو چکا تھا اس نے کہا کہ جب آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے وہ جب کھلے عام پھیلانا شروع کر دیں گے تو اس وقت جو مکہ کے لوگ جو ہیں آپ کی مخالفت کریں گے اور آپ کو آپ کے شہر سے نکال بھی دیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے لوگ جو ہیں مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں ضرور نکالیں گے، کیونکہ ہر نبی کو ہجرت کا حکم ہوا ہے اور آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا۔ کہ کاش اس وقت میں ہوں، اگر جوان ہوتا تو آپ کی میں مدد ضرور کرتا، اگر میں زندہ رہا تو آپ کی مدد میں ضرور کروں گا۔ مگر جو ہے ورقہ بن نوفل اس واقعے کے چند دنوں کے بعد جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہ فوت ہو گیا تھا۔ اسی طرح پھر 6 مہینے تک وحی کا سلسلہ جو ہے رکا رہا ہے۔ پھر 6 مہینے کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے سلسلہ جو ہے باقاعدگی سے وحی کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا قصہ بیان کریں گے کہ پہلے سبقت لے جانے والے کتنے صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو مصائب کا تکالیف کا صحابہ کرام پر سلسلہ شروع ہوا ہے، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکہ کو فتح نہیں کیا تھا اس وقت یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے کہ سبقت لے جانے والوں میں سے کون کون سے صحابہ کرام ہیں اور کون کون سی صحابیات ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔